اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست، آپ کی ہمدرد۔ آج شب قدر کی رات ہے، بہت ہی مبارک رات، بہت ہی خوبصورت رات، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا، خوب راز و نیاز کیے، خوب محبت بری باتیں ہوئیں۔ کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا، کتنی خوشی ہوتی ہے جب ہم اپنے زندگی میں ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو ہمارے محبوب ہوتے ہیں۔ محبوب صرف ایک وہ رشتہ نہیں ہے جس کو ہم مرد اور عورت کو لے کے سمجھتے ہیں۔ محبوب آپ کے والدین بھی ہوتے ہیں، آپ کے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، آپ کے کئی ایسے دوست بھی ہوتے ہیں، کئی ایسے ملنے والے، کئی بچے، اولادوں کی اولاد، یہ سارے رشتے جو آپ کو محبوب ہو، جو آپ کا سب سے پسندیدہ ہو، جو آپ کے سب سے زیادہ دل کے قریب ہو، وہ محبوب کہلاتا ہے۔ اور محبوب سے ملاقات کے کیا انداز ہوتے ہیں، کتنا انسان اہتمام کرتا ہے، تیاری کرتا ہے کہ آج میری اپنے محبوب سے ملاقات ہے۔ تیاریاں ہی الگ ہوتی ہیں۔ اور جب عاشق اپنے محبوب کو بلاتا ہے اور اس احترام سے، اس طریقہ کار سے، اور وہ عاشق بھی کون؟ رب کائنات، رب کائنات، جو سب جہانوں کا بادشاہ ہے، جو الحق ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ دیکھیں، ہم بڑی عاجزی سے کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہم پہ نظر کرم کر دے، اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کے خواستگار ہیں۔ کتنے اولیاء، پیغمبر سب آئے، سب اللہ سے، کوئی اللہ کا دوست بنا، کوئی اللہ نے کسی کو کچھ دیا، کسی کو کوئی طاقت دی، لیکن جو درجہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے دیا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ میرے رب نے محبوب بنا لیا۔ پہلے ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ کر کے اللہ کا نام لے کے پہلے ہماری زبان پاک کی جاتی ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے پہلے اپنی زبان کو پاک کرو اللہ کا ذکر کر کے، پھر میرے محبوب کا نام لو۔ زبان پاک کیے بغیر تم میرے محبوب کا نام نہ لینا۔ وہ بہت اعلیٰ ہے، وہ بہت افضل ہے، انسانوں میں ہے، پر اس کا درجہ اتنا بلند ہے۔ آج کی رات اپنے محبوب سے ملاقات کی رات، کیا طریقہ کار اپنایا گیا، کس طرح آپ نے بارہا سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، لیکن ہر بار اس کو سننے، اس کو پڑھنے اور اس میں سے جو ہم ایک میسج لینا ہے، اس کا لطف الگ ہی ہوتا ہے۔ ہر بار آپ جب اس کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ایک کچھ الگ ہی چیز جاننے کو ملتی ہے۔ میں نے جتنا اس پہ دیکھا کیا، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جائیے، اب کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا ہے، ملاقات کا وقت آ پہنچا ہے۔ اس سے پہلے مصائب کا ایک انبار تھا، اتنے مصائب تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد، تو میرے رب نے کہا میرا محبوب میری خاطر اتنے مصائب اٹھا رہا ہے، اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے،
تو ملاقات کا شرف نہ بخشا جائے؟ تو کیوں نہ ہم دونوں ملاقات کریں، دل کی دل سے باتیں کریں، میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں وہ چیزیں، وہ جو راز ان پہ کھلنا چاہتے تھے، وہ جو ایک راز و نیاز کی باتیں تھیں جو ہماری عقل اور سمجھ سے بالا تر ہے۔ دنیا، انہوں نے کہا کہ آئیں، پہلے کچھ لوازمات ہے جسے ہمیں کرنا پڑے گا۔ اپنے ساتھ کیا لائے تھے جبرائیل السلام؟ بہت سارا نور اور آب زمزم۔ آب زمزم لے کے آئے، اور اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ دنیا کی سب سے پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا جو کنسیپٹ ہے وہ شب معراج کے واقعے سے ہے۔ شب معراج میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلے جانے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو لے گئے خانہ کعبہ، جو باہر کا علاقہ، ایک وال ہاف بنی ہوئی ہے جو کعبہ میں کو اندر چار دیواری میں نہیں ہے، حتیم بولتے ہیں اس کو، لیکن وہ کعبے کا ہی حصہ ہے، کیونکہ کعبے کے اندر تو چند مخصوص لوگ جا سکتے ہیں، لیکن جو حتیم ہے اس میں ہم جیسے عام لوگ بھی وہاں چلے جاتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کعبے کے اندر آپ موجود ہوں۔ وہاں پہ جا کے ہوتا کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کرتے ہیں وہ ہاتھ کی انگلی سے، ایک خون بہے بغیر، ایک خون کا قطرہ بہے بغیر سینہ کھولا، اس میں سے دل نکالا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا دل نکالا گیا، پھر دل کو چیرا گیا اور بالکل کھول دیا گیا، اور آب زمزم سے لے کے اس کو اچھے سے دھویا گیا، اچھے سے دھو کے صاف کر کے پھر اس میں وہ جو نور کا ساتھ آیا تھا، بے شمار نور، وہ اس دل میں ڈال دیا گیا اور اس کو پھر بند کر دیا گیا، اور پھر واپس اپنی جگہ پہ واپس وہ فکس ہو گیا، اور اس کے ان کے سینے کو، سینہ مبارک کو دوبارہ ملا دیا گیا، بغیر کسی نشان کے، بغیر کسی آلات کے، خون کا ایک قطرہ بہے بغیر۔ قریش کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ میرے رب نے اپنے کلام میں کہا کہ یہ ممکن ہے کیونکہ میں نے کیا۔ کوئی عام آدمی یا کوئی ڈاکٹر یا سرجن یا کوئی اور وہ دعوے دار نہیں ہے کرنے کا، دعوے دار ہے رب العزت جو سب جہانوں کا بادشاہ ہے، جو پوری کائنات بنا سکتا ہے، جس کے قبضے میں سب کی جان ہے، جس کے قبضے میں تمام چیزیں، اس کے اشارے کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو وہ ایسا کمال ہے میرے رب کی ذات کا، خاص کرم ہے میرے رب کی ذات کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو یہ پوچھنا اللہ کی کرم نوازی پہ، اللہ کے خیال یہ کرنا انتہائی سوال ہی نہیں بنتا، اللہ کی قدرت کو چیلنج کرنا۔ پھر جو ایک سواری تھی براق، جو تیز ترین سواری مانی جاتی ہے، جو ہم کہتے ہیں نا ایک لائٹ کا سفر ہے، اس سے بھی فاسٹس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ سواری کرائی جاتی ہے۔ پہلے جو سٹاپ ہے وہ کس جگہ پہ، جہاں سے ہجرت کرنی ہے، مدینہ، 2 نوافل ادا فرماتے ہیں۔
پھر اڑان بھرتے ہیں، پھر کہاں پہ اترتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کی جہاں آمد ہوئی، حضرت ابراہیم کی مقام پہ اترتے ہیں اور وہاں پہ نوافل پڑھاتے ہیں۔ پھر یہ اڑان چلی جاتی ہے، پھر اترتے ہیں بیت المقدس جو پہلا قبلہ بھی تھا، وہاں پہ سواری اترتی ہے تو بہت خوشبو فضا میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ واقعہ آپ نے ضرور پہلے بھی سنا ہوگا، کیونکہ جب بھی آپ معراج کی رودات سنتے ہیں تو یہ تمام چیزیں مراحل اکثر آپ سنتے ہیں، لیکن میں نے جو اخذ کیا اس بار اس واقعے کے بعد، دوبارہ ہر بار سننے کے بعد اس میں ایک نیا پہلو نکلتا ہے، اس میں ایک نیا پہلو نکلتا ہے، اس میں ایک عجیب پہلو نکلتا ہے۔ تو وہاں کہتی کیا خوشبو ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ فرعون نے جب اپنے ایک باندی اور اس کے بچوں سمیت، کیونکہ وہ اس کو جلا دیا تھا زندہ کو، تو اس کی ہڈیاں یہاں دفن ہیں، تو یہ اس کی خوشبو ہے۔ مطلب جو اللہ کی راہ میں جاتے ہیں، جو حق کی آواز اٹھاتے ہیں، جو حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ انہیں فراموش نہیں کرتا۔ اللہ ان کو وہ درجات دیتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ جان تو ایک دن جانی ہے، آج چلی جائے، کل چلی جائے، ہمیں نہیں پتا کیسے جانی ہے اور کیوں کر جانی ہے، لیکن جان اس شان سے جائے کہ میرے رب کے پر ہم خود کو وار دیں، اب اپنے رب کی خاطر قربان کریں، حق اور سچ کی خاطر قربان کریں، اس جان کی جانے کی شان ہی اور ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الاقدس میں جاتے ہیں، تمام پیغمبر انبیاء موجود ہوتے ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ تمام انبیاء کی اقامت کرتے ہیں، 2 نوافل پڑھاتے ہیں، آپ کی اقامت میں سارے نبی، سارے پیغمبر 2 نفل ادا کرتے ہیں۔ ثابت کر دیا اللہ نے کہ میرا محبوب سب سے اونچا ہے، میرا محبوب تمام نبیوں کا سردار ہے، میرے محبوب کا رتبہ سب سے بالا تر۔ اور اسی دن یہ واضح ہو گیا کہ بیت الاقدس کعبہ شریف کے اندر آ گیا، کہ کعبہ شریف ہی ہمارا قبلہ ہوگا، اور بیت بعد میں جا کے وہ پھر ثابت بھی ہوا۔ لیکن جب میں یہ سوچتی ہوں نا، کیا منظر نامہ ہوگا، کیا وہ موقع ہوگا، کیا وہ سین ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروا رہے ہوں گے، تمام انبیاء۔ آپ تصور کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، یعقوب، مطلب آپ نام گنتے چلے جائیں، بڑے سے بڑی ہستی حضرت سلم، وہ کیسے سب صفے باندھے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقامت میں نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ کیا عروج ہے میرے پیغمبر کا، کیا شان ہے اس نبی کی۔ ہم کیسے بد نصیب ہیں کہ ہم ان کی امتی ہیں، اتنے ناقدرے ہیں ہم لوگ کہ اپنے ہماری اتنی بڑی خوش نصیبی ہے، اتنا بڑا کریڈٹ ہے کہ ہم اپنے نبی کے امتی ہیں، اتنا بڑا کریڈٹ ہے کہ آپ اپنے اللہ کے بندے ہیں۔ ہمیں اپنے منسٹر ہونے پہ، ہمیں اپنا ایم پی اے ہونے پہ، ہم اس پارٹی سے ہیں، ہم اس پارٹی سے ہیں، ہمارا یہ خاندان ہے، ہم پتہ نہیں رائل فیملی سے ہیں، ہم ذات پہ ہم یہ برادری ہیں، ہم یہ ذات ہیں، ہم یہ فخر سے بتاتے ہیں
یہ ہماری فخر کا باعث بن جاتا ہے۔ اصل فخر سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ سے بڑا تعارف کوئی ہے؟ یہاں تو کہہ دیں نعوذ باللہ کہ اللہ سے کوئی بڑا ہے، ہم جن کے نام لیتے ہیں، لیکن اللہ سے بڑا کوئی تعارف نہیں ہے۔ اور پھر ہمارا جو ایک واسطہ، ہمارا ایک تعارف جو بنا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا، وہ اتنا بڑا کریڈٹ ہے، اتنا بڑا کریڈٹ ہے کہ میں جب سوچتی ہوں، کہتے ہیں میں کہیں ہندو پیدا بھی ہو سکتی تھی، میں کسی غیر مذہب میں بھی پیدا ہو سکتی تھی، میں اللہ نہ کرے بے دین بھی پیدا ہو سکتے تھے، لیکن یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ میں اپنے اس نبی کی امتی ہوں۔ گناہ گار ہے، بدکار ہے، پھٹکے ہوئے ہیں، پر اس حبیب کی امت سے ہیں۔ وہ بڑا غفور الرحیم رب ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، لیکن ہمیں بھی حق ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنی بڑی ہستی جسے اللہ بلائے جس کے دیدار کے لیے، اللہ کا دیدار کرنے موسیٰ چاہتے تھے، اللہ کی جھلک دیکھنے کے لیے پیغمبر اور انبیاء ساری زندگی ریاضتیں کرتے تھے، اور وہ پیغمبر، وہ نبی، وہ آخر الزماں کہ جسے اللہ خود بلا لے کہ آجا میرے محبوب، ذرا میں تجھے دیکھ تو لوں، آجا میرے محبوب میں تجھ سے کچھ باتیں تو کر لوں دل کی، آجا میرے محبوب ہم دونوں دل کے راز و نیاز تو کر لیں۔ بہترین سواری بھجوائی، بہترین طریقہ کار، دل کو صاف ستھرا نور سے منور کر کے، کمال ہے، کمال ہے۔ اور فاسٹسٹ جو ہم سمجھتے ہیں آج ہم جہاز بنا رہے ہیں، ایجادات کر رہے ہیں، یہ میرے نبی کا ترہ امتیاز ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے فاسٹسٹ جو ایک سواری ہے ان پہ سفر کر چکے ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہے کہ ہم یہ تمام چیزیں، ہم اس کے موجد بھی ہیں، کرنے والے بھی ہیں، لیکن ہمیں اپنی حقیقت، اپنی اہمیت کا خود ہی اندازہ نہیں ہے۔ پھر مقام آتا ہے سدرۃ منتہا، جہاں سے جبرائیل معذرت کر دیتے ہیں کہ بس میری پہنچ اتنی ہی ہے، اس سے آگے میری مجال نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے جو تمام پیغمبروں کو پیغام رسی، اللہ کے سب سے محبوب فرشتے، سب سے اعلیٰ منصب پہ فائز، لیکن نا بابا، نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ مجال نہیں کہ میں اس سے آگے جا سکوں، یہ میرے اختیار میں نہیں کہ میں اس سے زیادہ آگے جا سکوں، میں تیرے رتبے کو نہیں چھو سکتا۔ یہ رتبہ صرف آپ کے پاس ہے، چاہیے، آپ کا محبوب آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انت تشریف لے جاتے ہیں۔ اس دوران ان کو جاتے ہوئے یا واپسی پہ، اس کو اتنا مجھے مسترد نہیں ہے، کہیں ایسے مناظر دکھائے گئے جس میں جہنم میں کچھ ایسے جہنم کے مناظر دکھا گئے کہ ایک شخص ہے، اس کے جبڑا یہاں سے کھینچے جا رہا ہے، یہاں سے کھلتا چلا جا رہا ہے، یہ اللہ، یہ کون ہے، اس کے ساتھ ایسا کیوں کر ہو رہا ہے؟ میں کہا اللہ نے فرمایا، جبرائیل فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے کہ یہ وہ عالم ہے، یہ وہ کسی مذہب کا پیروکار ہے، یا مذہب کا ہم عالم لے لیتے ہیں ایسے مولانا یا ایسے لوگ جو مذہب کا ٹائٹل لگا کے لوگوں میں فساد برپا کرتے ہیں، فرقوں کے نام پہ مختلف طریقہ کار سے لوگوں کو توڑتے ہیں، لوگوں پہ تضاد ڈالتے ہیں، منافقت پیدا کرتے ہیں، فساد کا باعث بنتے ہیں، متنفر کرتے ہیں اسلام سے۔
لوگوں کو خوشخبری نہیں سناتے، لوگوں میں نفاق پیدا کرتے ہیں۔ اف، دوزخ اور جنت کا منظر۔ جنت کی طرف جاتے ہوئے انہیں اپنے آگے قدموں کی آہٹ محسوس ہوتی ہے کہ کوئی ان سے بھی آگے جا رہا ہے۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل، یہ کون ہے اس کے قدموں کی آہٹ میرے سے بھی آگے ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں ہے کوئی آپ کا پیارا؟ تو نے کہا بتاؤ کون ہے، اس کے قدموں کی آہٹ میں محسوس کر سکتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ ہے حضرت بلال حبشی۔ آج ہم رنگ و نسل پہ کتنی بات کرتے ہیں، اور اپنے جو ہمیں ہیلپ کرتے ہیں، ہمارے گھر کے ملازمین ہیں، کیسے انسانیت سوچ سلوک ہوتا ہے ان کے ساتھ، کس طرح کا رویہ برتا جاتا ہے ان کے ساتھ، اور ہم لوگوں کو ان کی مال و دولت، گاڑی، آسائشوں کی وجہ سے عزت و تکریم دیتے ہیں۔ تو یہ میرے رب نے عزت اس حبشی غلام کو، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلا جا رہا ہے، کیا کیا تھا ایسا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا کون سا عمل؟ انہوں نے فرمایا ایک تو ہر وضو کے بعد یہ 2 نفل وضو کے لیے پڑھتا تھا، یہ بہت بہترین عبادت ہے، پر یہ نہیں خالی اجر کے لیے۔ کیا کیا نہیں ہوا ان کے ساتھ، ان کے مالک ان کو گرم تپتی ریت، ہم نے جو گرمی کا جو یہ تصور ہے نا، یہ سے 1000 گنا زیادہ صحرا میں جو گرمی تھی آب و تاب کے ساتھ، اور صحرا میں جو ریت گرم ہوتی ہے اس پہ آپ یہ چنے بھی بھون سکتے ہیں، اتنی گرم ہوتی ہے۔ اس پہ لٹا کے سینے پہ بھاری بھاری پتھر رکھ کر کہ بول کہ رب کی وحدانیت سے انکار کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے انکار کر، لیکن وہ غلام نہیں ٹلا، ظلم سہے، تکالیف سہی، لیکن اللہ کے لیے۔ اللہ احد ہے، اللہ واحد ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اللہ کے نبی ہیں۔ ایسی تکالیف اٹھائی جس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، پھر اللہ اپنے ایسے محبوب لوگوں کو کیوں کر پیچھے چھوڑتے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 قدم آگے کیوں؟ کیونکہ روز حشر جنت میں جب داخل ہوگا سب تمام پروسیجر کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی جو آگے سے بہن ہے وہ انہوں نے پکڑے ہوگی، اس لیے 4 قدم آگے پہلے داخل یہ ہوں گے۔ کیا میرے رب کی شان، کیا خوش قسمت وہ حضرت بلال حبشی، جنہیں اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا رتبہ، کتنی حقیر سی زندگی ہے یہ، اور کوئی ایسے اللہ کی راہ پہ گزارنے والوں کی یہ شان کہ انسان کی عقل، سوچ، سمجھ دھنگ رہ جاتی ہے۔ بڑی پیاری مثال میں اس دن مولانا طارق جمیل صاحب کا سن رہی تھی، انہوں نے اس سے بہت پیاری خوبصورت مثال دی، میں اس لیے آپ کے سامنے دہرا رہی ہوں کیونکہ میں نے اس سے خوبصورت مثال تشبیہ جو اللہ نے دی بہت پیارے طریقے سے انہوں نے بیان کیا۔ بہت وہ اس طرح کے انسان ہیں جو لوگوں کے دلوں میں نا خوف کو ہٹا کے رب کا پیار ڈالتے ہیں، خوشخبری سنانے والے انسان ہیں، ان کا طریقہ خطابت مجھے بہت پسند ہے۔ کہ جب عرب میں 2 گروپوں قبیلوں کے درمیان صلح ہوتی تھی، وہ جو تیر کمان ہم کہتے ہیں نا، تیر تو وہ ہے جو اس پہ کمان میں ڈالا جاتا ہے، جو کمانیں ہوتی ہیں وہ اس شیپ کی بنی ہوتی ہیں، ایسے آرچ ٹائپ بنی ہوتی ہیں، تو ایک سردار ادھر سے اٹھتا تھا، ایک سردار ادھر سے، کمانوں کو آپس میں ایسے کر کے ملا دیتا تھا ایسے۔ تو کہا کہ اس دن جب میرے محبوب
اور میں آمنے سامنے تھے، تو ہم اس طرح جیسے کہ وہ دو کمانیں نزدیک ہوتی ہیں، ہم اتنے نزدیک تھے. پھر کہا اس سے بھی زیادہ نزدیک، اس سے بھی زیادہ نزدیک. ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیے گئے، ایک دوسرے سے محبت کی باتیں ہوئی. وہ رب جانے اور اس کا محبوب جانے، ہماری اوقات نہیں کہ ہم وہ سمجھ سکیں یا مانگ سکیں. اس میں جو بہت بڑا جو سب سے زیادہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا مسلمانوں کے لیے تحفہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پہ آتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں. تو کیا باتیں ہوئیں، کیا ملا؟ دیکھا 50 نمازیں لایا ہوں. اور انہوں نے کہا نا نا نا، یہ تیری قوم نہیں پڑھ پائے گی، واپس جا، اس کو کم کروا کے لا. پھر آئے، پھر 5 نمازیں کم ہوئی، 45 نمازیں ہو گئیں. اس طرح ہر بار آتے، ہر بار کہا جاتا کہ جا کے کم کروا کے لاؤ، جاؤ کم کرواؤ، تمہاری امت نہیں پڑھ سکے گی. اللہ کی شان تھی، اللہ 1 منٹ میں کہہ دیتا کہ 50 سے 5 کر لو. لیکن ہر بار کہ درخواست تھی، 5 کرتے کرتے اللہ تردد کے ساتھ اس کو کم فرماتے، خوشی سے نہیں، تردد کے ساتھ کہ میرا محبوب آ گیا. حالانکہ اللہ تو جانتا ہے اپنی مخلوق کو کہ اس کی کیا کیپیسٹی ہے اور یہ کیا کر سکتا ہے اور یہ کیا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ خود بھی جانتے تھے کہ یہ لوگ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے. یہاں 5 نہیں پڑھتے، 50 تو بڑی دور کی بات ہے. یہاں ہم جیسے لوگوں سے 5 پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ بڑا ہم احسان کر رہے ہیں اللہ پہ. اور 5 نمازیں پڑھ کر ہم کہتے ہیں ہم تو جنتی ہو گئے، اور ہم نے تو وہی نمازیں ایسی کہ جسے کہتے ہیں نا ٹکرے مارنا. تیرا دل تو ہے صنم ماشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو وہ نمازیں، لیکن مقصد یہ واضح کرنے کا تھا، مقصد یہ بتانے کا تھا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. میرا اللہ نماز کو کتنا پسند فرماتا ہے. میرا اللہ اپنے بندے سے کا جھکنا اس کو کتنا پسند ہے. بارہا اپنے رب کو جب ہمیں اندازہ ہو جائے نا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو رب ہمارے سامنے موجود ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے سامنے، وہ خود بکلم خود اللہ تعالیٰ سامنے موجود ہوتے ہیں. اگر ہماری نظر وہ چیز منظر دیکھ سکے نا تو ہماری نماز، ہم کہیں کبھی نماز ختم ہی نہ ہو کہ میرا رب میرے سامنے موجود ہے، متوجہ ہے میری طرف. رب کا متوجہ ہونا کتنا بڑا بات ہے. اور رب تمہیں موقع دیتا ہے. رب نے تو کہا دن میں 50 بار میرے لوگ میری طرف متوجہ ہوں. لوگوں نے کہا ہم نہیں ہو سکتے، رب ہمیں تو پیسہ کمانا ہے، ہمیں تو بچے پالنے ہیں، ہمیں تو یہ کرنا ہے، ہمیں تو وہ کرنا ہے. رب نے کہا چلو 45 بار. کرتے 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 میرا نبی نے کتنی بار کیا، کتنی بار آئے، ساری مشقت، آنا جانا پھر جانا اپنی لوگوں کا سوچ کے، پھر اپنی امت کے لیے بھاگنا، پھر اپنی امت کے لیے بھاگنا. اگر کر دیتے لاگو 50 کے پڑھے، نبی تو پڑھ ہی سکتے تھے، وہ تو ویسے بھی ساری رات قیام کرتے تھے، ان کے لیے عبادات مشکل نہیں تھی. لیکن اپنی امتیوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے، سہولت پیدا کرنے کے لیے کہا گیا کہ اس کو کم کریں جس میں وہ کر سکے پریکٹیکلی. آپ کی امت بڑی کمزور ہے، بڑی گناہ گار ہے. اسے تو یہ 5 نہیں پڑھی جانی، اور پڑھتے بھی ہیں تو نعوذ باللہ ایسے کہ اللہ پہ احسان کر رہے ہیں. اللہ ہم نے پڑھ لی نماز، فٹافٹ پڑھو، ادھر سجدہ ٹھوکا ادھر ٹھوکا، وہ گئے. دنیا داری کے مسئلے بڑے اثر انداز ہوتے ہیں، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. اور ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ ٹائم واقعی نہیں ہے ہمارے پاس. بہت مختصر سی زندگی ہے، اور آگے آنے والے ایک لمحے کا نہیں پتہ.
ایک لمحے کا نہیں پتا کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، لیکن ہم اتنی، پھر میرے رب کی شان دیکھو کہ میرا محبوب آ رہا ہے جا رہا ہے، اپنی امت کے لیے پریشان ہے، اس کے لیے سہولت میسر کرنا چاہتا ہے، اس کو آسانیاں دینا چاہتا ہے۔ تو جہاں میرے نبی تو کیا یاد کرے گا، تو میرا محبوب آیا ہے اپنے معشوق کے پاس، تو جا کیا کرے گا، پڑھے 5 نمازیں، لیکن میں فائدہ 50 کا دوں گا، ثواب اور اجر 50 کے برابر رکھوں گا۔ تیرے بندے، تیرے امتی یہ 5 نمازیں ہی ڈھنگ سے پڑھ لیں، یہ 5 نمازیں اس نیت سے پڑھ لیں کہ میرا رب سامنے موجود ہے اور دیکھ رہا ہے، اور یہ 5 نمازوں کو میں ان کا اجر 50 کے برابر کرتا ہوں۔ یہ میرے رب کی شان اور یہ میرے نبی کا پیار ہے اپنی امت کے لیے۔ اس تمام عمل کا، اس تمام پریکٹس کا مقصد کیا تھا؟ تمام عمل کا مقصد تھا نماز کی اہمیت کو اجاگر کرنا۔ اور نماز کیوں ضروری ہے، کیوں اتنا اہم ہے؟ میرے اللہ کو تو سجدے کرنے کے لیے فرشتے کم ہیں، میرے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ میرے اللہ کو میرے سجدے کی کیا ضرورت ہے؟ جو میں بھاگتے دوڑتے کبھی گاڑی میں کرتی ہوں، کبھی میٹنگ کے دوران ادھر منہ کے کرتی ہوں، کبھی اس باغ میں کرتی ہوں، کبھی ادھر بیٹھ کے کرتی ہوں۔ اور اب تو یہ حال ہوتا ہے کہ ہم لوگ باقاعدہ پراپر سجدہ نہیں کر سکتے، بیٹھ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ہمیں ہوش ہی نہیں ہے۔ لیکن میرے رب کو ضرورت نہیں ہے نماز کی، میرے رب کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو رب ہے۔ ہم مانے نہ مانے، سجدہ کرے نہ کریں، اس کی بڑائی کون کم کر سکتا ہے؟ اس کی تو عظمت قائم ہے، ہمیشہ قائم رہنے کے لیے ہے۔ لیکن بندے میں بندگی رہے، وہ فرعونیت نہ آئے، اس میں تکبر سے اپنی نفس کو مارنے کی پریکٹس ہے نماز۔ اور آج ہم اگر ہمارے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو، ہمارے آرگنائزیشنز میں، ہمارے آفیسز میں، ہمارے گھروں میں، ماں باپ نہ پوچھتے ہوں، افسر نہ پوچھتا ہو، کوئی بھی ایک سسٹم جو ہے وہ نہ پوچھتے ہوں، تو لوگ تو اپنی ڈیوٹیاں بھی نہیں دیتے، لوگ تو کام ہی نہیں کرتے۔ پوچھ گچھ کے خوف سے لوگ جو ہیں وہ اپنا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم شیطان مردود سے بچیں۔ جب ہم 5 دن اللہ کے حضور حاضر، 5 ٹائم دن میں اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور بتائیں گے کہ اللہ سے معافی ہوں گے، اللہ سے صراط مستقیم مانگیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ سے ہم بار بار اس کی طرف الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی ذات کی نفی کر کے، اپنے نفس کی نفی کر کے، اب بادشاہ ہے، پرائم منسٹر ہے، امیر ترین آدمی ہے، حسین ترین انسان ہے، جب اللہ کے آگے چکتا ہے ختم، اس کی ذات کی نفی ہو جاتی ہے۔ کتنا طاقتور بندہ ہے، لیکن ذرا سی تکلیف آتی ہے تو اللہ کی طرف دیکھتا ہے، کیونکہ طاقت کا منبع صرف میرے رب کی ذات ہے۔ میرے بہن بھائیوں، سب سننے اور دیکھنے والوں، مقصد یہ ہے کہ اس تمام واقعے میں جو چیز بہت واضح طور پہ میں نے اس بار سن کے جو اخذ کیا، ایک تو یہ کہ میرے رب العزت کو نفاق ڈالنے والے، فساد ڈالنے والے، لوگوں کو توڑنے والے، لوگوں کے دلوں میں دراڑے ڈالنے والے لوگ بالکل پسند نہیں، آپ پسند نہیں فرماتے ان لوگوں کو۔ آپ نے بتایا
حضرت بلال حبشی کے وہاں موجودگی کا، ان کے قدموں کی آہٹ سے ان کا وہ درجہ کہ جو اللہ کے رام میں، یہ نہ دیکھ کون کیا ہے، کیا رنگ ہے، کیا نسل ہے، تیرا عربی کو اجمی پہ اور اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے ان کے اعمال نامے کے، ان کی پرہیزگاری کے۔ اس لیے ہم جو دوسرے لوگوں کو حقیر اور غریب سمجھتے ہیں، حضرت بلال حبشی کیونکہ وہ رنگت میں ان کا کعبے کے غلاف جیسا رنگ تھا، اور غلام تھے، غلام ابن غلام تھے، لیکن میرے رب نے جو مقام دیا بندگی کے عوض، میرے رب نے جو مقام دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے عوض، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آج کی رات عبادت ہمیں کیا کرنی چاہیے اور کس طرح؟ عبادت جو بھی کریں دل سے کریں، اللہ کی بزرگی و برتری مان کے کریں، اور اس ایمان سے کریں کہ میرے مولا نے جس محبوب کو بلایا، جس سے یہ شرف بخشا اور جسے نبیوں کا سردار بنایا، ہم خوش قسمت ہیں، ہمیں اپنی فخر کرنا چاہیے کہ ہم اس کے امتی ہیں، لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میرا نبی بھی فخر کرے، میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخر کرے کہ میرے امتی ہیں، جن کی خاطر میں ساری ساری رات قیام کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں سویلنگ ہو جاتی تھی، سوج جاتے تھے کھڑے کھڑے۔ ازواج محترات کہتی تھی آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ کیوں ساری ساری رات قیام کرتے ہیں اور ذریعہ گردائی کرتے ہیں؟ روتے تھے روتے تھے روتے تھے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو آپ فرماتے تھے تو کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک تو میں اس کا شکر ادا نہ کروں، دوسرا یا امتی یا امتی یا امتی، اللہ میری امت کو بچا لینا، اللہ میری اس بے راہ روی پہ چلنے والی امت کو بخش دینا، یا اللہ میں نے دوزخ کے مناظر دیکھے ہیں، میں اپنی امت کو وہاں دیکھنا نہیں چاہتا، یا اللہ میرے امت پہ کوئی عذاب نہ لانا، یا اللہ میری امت کو بچا کے رکھنا۔ یہ تھا ہمارے نبی۔ ہمیں کیا کوشش نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال سے ثابت کریں کہ ہم اس نبی کی امتی ہیں؟ اس رات میں اذکار کریں، نوافل ادا کریں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ نوافل ادا کیے۔ درود پاک بھیجیں۔ بے شک اللہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے، میں خود اللہ پاک، میں اور میرے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ اے مسلمانوں اور مومنوں اور تمام انسانوں کے لیے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے پیغمبر نہیں ہیں، وہ رحمت العالمین ہے، تمام عالموں سے۔ تو وہ ہم دعوے دار خالی نہیں ہیں، یہ تمام عالمین جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے پیغمبر اور نبی ہیں، آخر زمان نبیوں کے بھی نبی ہیں، پیغمبروں کے بھی پیغمبر ہیں۔ تو اس رات درود پاک کثرت سے پڑھیں، نوافل پڑھیں اور استغفار کریں، استغفار کثرت سے کریں۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأرباب يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا رب العالمین یا رب العالمین یا غفور الرحیم. تو معاف کرنے والا ہے میرے رب، تو بہت پاک ہے میرے اللہ. تجھے واسطہ ہے تیرے محبوب کا، نبیوں کے سردار کا. یا پاک پروردگار، اپنی اس مبارک رات کے صدقے، جو قیام کیا گیا اس رات کو اس کے صدقے، جو تسبیحات کی گئیں اس کے صدقے، جو قرآن پاک پڑھا گیا اللہ اس کے صدقے، اپنے اس کو بارگاہ میں اس کو کم کو زیادہ قبول بنا کے سمجھ کر قبول فرما. غلطیوں اور کوتاہیاں، ہم گناہ گار لوگ ہیں میرے مولا، ہم بہت گناہ گار ہیں. ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز فرما میرے مولا. ہمیں سیدھے راستے پہ دکھا، ہمیں اس صراط مستقیم پہ چلا. یا پاک پروردگار، یہ جو تو نے معراج میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی، اور جو اپنے محبوب سے راز و نیاز کیے، اور آپ کے محبوب نے اپنے ان امتیوں کے لیے بار 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 شفاعت کی درخواست مانگی. اللہ ان کی بخشش کے لیے تیرے آگے محبوب خدا بار بار بولے میرے مولا. ان کی ہمیں اس قابل کر دے، ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم اپنے محبوب کی امتی ہونے کا حق ادا کر سکیں. میرے مولا، ہم سے پہلے جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے، ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین مقام پہ فائز فرمانا. تم ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمانا. ان کی قبروں کو جنت کی کھڑکیوں میں سے فرمانا. میرے مولا، یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے میرے مولا، یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. اس سے سب کو محفوظ فرما میرے مولا. تیرا وعدہ ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا، میں اس کو جہنم میں نہیں رہنے دوں گا. میرے مولا، ہم تیری آزمائش کے، تیرے عذاب کے متحمل نہیں ہو سکتے. میرے مولا، ہم جانتے ہیں ہم گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، پر جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں. یا پاک پروردگار، ابھی جو زلزلہ آیا ٹرکی میں، شام میں، ابھی جو قیامت کی تیرے غصے کا اظہار ہے میرے مولا. تو غصے میں ہے اپنی اس مخلوق کی حرکتوں سے. ہم نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں. ہم نے اپنے مفادات کی خاطر جو حکمران بیٹھے ہیں، وہ غریبوں کو تکلیف دیے جاتے ہیں. بے گناہوں کا خون بہتا ہے. بچیوں کی عزت، بچیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے. ہم اتنے اخلاقی طور پہ بدکار ہو چکے ہیں، اتنے برے ہو چکے ہیں، ہم کسی کی عزتوں کی حفاظت نہیں کرتے. ہم نے اخلاقیات کے سارے درجے ختم کر دیے ہیں. ہم نے برائی کو اس بری طرح پھیلا دیا ہے، اور برائی کرتے ہوئے فخر سے بیان کرتے ہیں میرے مولا. ہم نے پیسے کو، مادی چیزوں کو عزت کا معیار بنا دیا ہے. اس معاشرے میں، ان گھروں میں کسی کی عزت محفوظ نہیں رہی رب. ماؤں کے بچے تابع دار نہیں رہے، بچیوں کی عزت محفوظ نہیں، بچوں کی عزت محفوظ نہیں، جانیں محفوظ نہیں. ہم جانوروں پہ ظلم کرتے ہیں. ہم تیرے قدرت کے نظام کے لیے ہم درخت کاٹتے ہیں. ہم اپنے گھر بڑھائی جا رہے ہیں. ہماری خواہشیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی میرے رب. اور ہم بھول گئے ہیں کہ ہم
کس وجہ سے اس دنیا میں بھیجے گئے، ہمارے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ ہم سب پیسہ کمانے والی مشینیں بن کے رہ گئے ہیں۔ استاد جو ہے پڑھانا بھول گئے، تربیت بھول گئے، پیسے کمانے والی مشین بن گئے۔ جو صاحب علم ہے، قرآن پڑھانے والا قاری ہی بچوں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ میرے مولا، عورتوں میں عزت ختم ہو گئی، مادی چیزوں کے لیے عزتوں پہ داؤ پہ لگانے پہ پھرتے ہیں۔ میرے مولا، ماؤں کی شفقت چلی گئی، بچوں کی تربیت ختم ہو گئی، بڑوں کا ادب نہ رہا، چھوٹوں سے محبت نہ رہی۔ یہ معاشرہ اس بری طرح تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ میرے مولا، تو رحم فرما دے، رحم فرما دے۔ آج اس معراج کی رات محبوب اور عاشق و محبوب کی ملاقات کے صدقے ہم سب پہ رحم فرما دے، رحم فرما دے۔ ملک پاکستان پہ رحم فرما دے میرے مولا، مسلمان امہ پہ رحم فرما دے، میرے کشمیر، شام، فلسطین پہ ہونے والے بچوں پہ، عورتوں پہ جو ظلم پر رحم فرما دے میرے مولا۔ ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے میرے مولا۔ خاص کرم کر دے، خاص کرم کر دے۔ بہت گناہ گار ہے پر تیری رحمت کے طلبگار ہے، بہت گناہ گار ہیں، تیری رحمت کی طلبگار ہیں۔ آج اس مبارک رات کے صدقے رحم فرما، رحم فرما۔ ہمیں ایسے حکمرانوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچا جو اس ملک کے لیے بددیانتی رکھتے ہیں، بدنیتی رکھتے ہیں، جنہیں غریبوں کا احساس نہیں ہے اللہ، جو تیرے دی ہوئی نعمتوں کو بہت بری طرح استعمال کر کے لوگوں کا حق کھاتے ہیں۔ تو نے تو زکوٰۃ کا سسٹم بنایا، تو نے تو کہا کہ تیرا ہمسایہ اگر بھوکا سویا تو برابر کا ذمہ دار ہے۔ آج خون سفید ہو گئے ہیں، محبتیں ختم ہو گئی ہیں، احساس ختم ہو گیا، شرم و حیا ختم ہو گئی، اور ہم تیزی سے شیطان کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ ہم قرب قیامت کی طرف جا رہے ہیں۔ دجال کے فتنے کا دور ہے میرے مولا، دجال کے فتنے کا دور ہے، اور تو بچانے والا ہے میرے مولا، تو فتنے سے بچا لے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریو جو حق کے ساتھ کھڑے ہو، ہمیں ان میں شامل کرنا جو تیرے نام لینے والا ہو میرے مولا، ہمیں ان میں شامل کرنا جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے، ان کے سپہ سالار بن کے برائیوں کے خلاف جد و جہد کریں۔ اللہ، ہمیں ان میں شامل کرنا جو صراط مستقیم پہ قائم رہے۔ اللہ، ہمیں ان میں شامل کرنا جو حق اور سچ پہ کھڑے رہیں، جن کی قیمت کوئی پیسہ نہ لگا سکے۔ میرے مولا، ہمیں ان پہ قائم رکھنا جو تیرے پسندیدہ ہوں، جو تیرے منتخب شدہ راستے پہ ہمیں چلنے والے ہوں۔ میرے مولا، ہمیں دین کا صحیح راستہ دکھانا، ہمیں نفس کی جنگ میں کامیاب فرمانا۔ میرے مولا، ہمیں دین اور دنیا کی آسانیاں فراہم فرمانا۔ میرے مولا، وہ آزمائش میں نہ ڈالنا جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ میرے مولا، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمانا، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمانا، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمانا۔ اولادوں کو، بچوں کو نیک بنانا میرے مولا، نیک بنانا، بچیوں کو، عزتوں کو محفوظ فرمانا۔ میرے مولا، میرے پیارے وطن کی حفاظت فرمانا۔ یہ تیرے نام پہ رمضان مبارک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہ بننے والا ملک ہے میرے مولا، اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنانا، اس کو کاملامی اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اس کو اس باہر جو دشمن بیٹھے ہیں، اسلام دشمن، ان کو ان کی بری نظر سے بچانا، ان کے برے ارادوں سے بچانا، اندر کے غداروں سے بچانا، دہشت گردی سے بچانا۔ میرے مولا، میرے ملک کی حفاظت کرنا، تمام مسلمان امہ کی حفاظت کرنا، مسلمانوں کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، تیری راہ پہ چلنے والے بنا دے میرے مولا۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہمیں اس مبارک رات کے صدقے ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے یا اللہ۔ سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار،
اللهم اجرني من النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعل لي مقيم الصلاة من ذريتي ربنا تقبل. كل ولدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.